پچھلے سیشن میں ہم نے امام غزالی کی اس کتاب ایھا الولد کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ کتنی امپورٹنٹ یہ بک ہے اور ان جنرل اس کا کنٹینٹ کیا ہے، کیا باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے اور علماء نے کتنی اس کتاب پر توجہ دی ہے، کتنا امپورٹنس دیا ہے، کتنے سارے علماء نے اس پر کمنٹری لکھی، اس حوالے سے بات ہوئی تھی۔ آج کی ہماری گفتگو سے اس رسالے کے درس کا آغاز ہوتا ہے اور امام غزالی نے جو نصیحتیں اپنے شاگرد کو کی تھی ان نصیحتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اصل نصیحت پر آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید اور چھوٹا سا مختصر سا ایک بیک گراؤنڈ ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ اصل میں پہلے بھی اسے ذکر کر چکا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد تھے جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا تھا، مختلف طرح کے علوم حاصل کیے تھے، یہاں تک کہ وہ بندہ علم کا جامع بن گیا، مختلف علم کو انہوں نے اپنے اندر جمع کر لیا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ٹھیک ہے، ہم نے اتنے سارے علوم حاصل کر لیے لیکن اور اپنی زندگی علم کی تحصیل میں گزاری ہے، لیکن آخر وہ کون سا علم ہے جو مجھے میری قبر کے اندر فائدہ پہنچانے والا ہے؟ وہ کون سا علم ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ میں نجات عطا کرنے والا ہے؟ وہ کون سا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے میں جہنم کے عذاب سے بچ سکوں گا؟ اور یہ خیال ان کے ذہن و دماغ پر چھا گیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت امام غزالی سے رجوع کیا اس مسئلے میں، کیونکہ بار بار اس بندے کو یہ بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ میں اپنا ٹائم جس علم پر صرف کر رہا ہوں ان میں سے کون سا علم میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کے لیے دعا فرمائی، علم کے حصول کے لیے دعا فرمائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے اللہ کی پناہ بھی مانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم ارزقنا علما نافعا، اے اللہ تو ہم کو ایسا علم عطا فرما جو بینیفیشیل ہو، جو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ ہم کو اس علم سے محفوظ رکھ جو مجھے فائدہ نہ پہنچائے، کسی بھی طریقے سے وہ ہمیں فائدہ پہنچانے والا نہ ہو، ایسے علم سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے امام غزالی سے رجوع کیا اور اس کے بعد پھر امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ ان کو نصیحت کی اور یہ رسالہ لکھا۔ اور سب سے پہلی بات جو امام غزالی نے کہی ہے وہ دل کو لگتی ہوئی اور دل کو چھوتی ہوئی ہے۔ دیکھیے، اگر دیکھا جائے ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، ہم سب لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کوئی قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہا ہوگا، فقہ کا، اصول فقہ کا علم حاصل کر رہا ہوگا، اور کوئی انجینئرنگ کر رہا ہوگا، کوئی بایولوجی پڑھ رہا ہوگا، کوئی میڈیکل پڑھ رہا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب علم ہے، ہم سب طالب علم ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی طالب علم ایسا نہیں ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہ پہنچی ہو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت نہ فرمائی ہو۔ ایسی کوئی نہ کوئی حدیث ضرور پہنچی ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہوگی، ہمیں دین و دنیا کی کامیابی کا راستہ دکھایا ہوگا۔ اسی لیے امام غزالی نے سب سے پہلی جو نصیحت کی ہے، بڑی پیاری نصیحت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان منشور النصیحت یکتب من معدن الرسالہ، کہ نصیحت کا جو چارٹر ہے، نصیحت کا جو پیپر ہے، نصیحت پر مشتمل جو انسٹرکشنز ہیں، وہ کہاں سے حاصل کیے جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یعنی نصیحت کا جو سرچشمہ ہے، فاؤنٹین ہیڈ ہے،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ تو اگر تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نصیحت پہنچ گئی ہے پہلے سے، تو پھر الگ سے مجھے کیا حاجت کہ میں تم کو نصیحت کروں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصیحت تم کو پہنچ گئی ہے تو اب الگ سے تم کو نصیحت کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور اگر تم تک ایسی کوئی نصیحت پہنچی ہی نہیں جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہو، تم کو دنیا کی آخرت کی کامیابی کا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتایا ہو، اگر ایسی کوئی حدیث ہی نہیں پہنچی، کوئی بات ہی حضور کی نہیں پہنچی ہے، تو اتنے سال جو تم نے علم حاصل کرنے میں لگائے ہیں، پھر کس بات میں تم نے اپنی زندگی صرف کی اور کس کام میں اپنے آپ کو لگا کر کے رکھا؟ ایسے کام میں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کوئی رہنمائی تم کو نہیں پہنچی، ایسے علم سے کیا فائدہ ہے؟ تو سب سے مین پوائنٹ، اور ایکچولی دیکھا جائے تو یہ ہماری دکھتی رگ ہے، اس لیے کہ ہم لوگ روزانہ ہمارے ہاں مجلسیں ہوتی ہیں، ہمیشہ مختلف مواقع پر پروگرام ہوتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہزاروں حدیثیں، سینکڑوں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائی ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں، لیکن ہماری عادت کیا ہے؟ دراصل امام غزالی جس بات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، جس بات کو وہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ہم سنتے بہت زیادہ ہیں لیکن سننے کے بعد ہم عمل نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر ایک حدیث کو ہم گانٹھ بنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پارٹ اینڈ پارسل آف لائف بنا لیں، تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ لیکن ہماری عادت کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں اور سننے کے بعد پھر ہم دوسروں کے سامنے جا کر کے فخر کا اظہار کرتے ہیں، اپنی برتری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم نے سنی ہے اور فلاں بزرگ کی فلاں بات ہم نے سنی ہے، لیکن عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو امام غزالی نے ایک سیدھی اور سپاٹ بات جو فرما دی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر نصیحت پہنچ گئی ہے تو الگ سے نصیحت کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابھی تک تمہارے پاس کوئی نصیحت ہی نہیں پہنچی ہے، پھر زندگی بیکار ہے۔ وہ اب تک کی زندگی ہماری ضائع ہوئی کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں پہنچی، آپ کی ایک بات نہیں پہنچی جس سے کہ ہم رہنمائی حاصل کر سکیں۔ آخر کس چیز میں ہم نے اپنا وقت صرف کیا؟ ایک بنیادی پوائنٹ کو ذکر کرنے کے بعد اب امام غزالی نے الگ سے نصیحتیں کرنا اس لیے شروع کی کیونکہ طالب علم نے آپ سے نصیحت طلب کی ہے، اور اس نصیحت پوچھنے والے کا، نصیحت طلب کرنے والے کا بھی پرپس یہی ہے، مقصد یہی ہے، وہ چاہتا یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچائی جائیں۔ حضور نے جو نصیحت فرمائی ہیں اگرچہ وہ پہنچ چکی ہوں ہم تک، لیکن ان کی تذکیر کی جائے، ریمائنڈ کیا جائے، ان باتوں کو پھر سے بتایا جائے تاکہ وہ چیزیں ریکال ہو جائیں، تازہ ہو جائیں ذہن کے اندر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، آپ ریمائنڈ کیجئے لوگوں کو، اس لیے کہ اگر ریمائنڈ کرتے رہیں گے تو ریمائنڈ کرنا یہ ایمان والوں کو، بلیورز کو فائدہ پہنچاتا ہے، مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بار ہم نے کوئی بات سنی، ہو سکتا ہے کہ اس وقت قلب ہمارا صاف نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی اور اس پر عمل کا جذبہ ہمارے اندر نہیں پیدا ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب دوبارہ وہی بات ہم سے بیان کی جائے تو ممکن ہے کہ بیان کرنے والے کی تاثیر سے یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دل کا آئینہ جو ہے وہ اس وقت صاف ہو، اور ہمارے دل کی زمین جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت کی جو بارش آ رہی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اور ہمارا دل کسی کے بیان کرنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو پہنچانے سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا مردہ دل زندہ ہو جائے اور ہمارے دل میں جو ہے ایمان کی ہری بھری کھیتی لہلہانے لگے اور ہم تر و تازہ ہو جائیں ایمان کے لحاظ سے۔ تو اس لیے امام غزالی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں ٹرانسلیشن نہیں کروں گا اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر کوئی طالب علم عربی جاننے والے لوگ نہیں ہیں، تو اس لیے میں جو مغز ہے اس کا جو کرکس ہے، وہ جسٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔
فرماتے ہیں امام غزالی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو نصیحت فرمائی ہے، ان نصیحتوں میں سے ایک بنیادی نصیحت، ایک بیسک نصیحت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیسک نصیحت یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پہچاننا ہے، اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ کون سا بندہ اللہ تبارک و تعالی سے غافل ہے، اللہ سے منہ پھیرے ہوئے ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دور ہے، اگر اس بات کو جاننا ہے تو یہ دیکھیے کہ وہ بندہ کس کام میں لگا ہوا ہے۔ اگر وہ پرپس فل کام میں لگا ہوا ہے، مقصد والے کاموں میں لگا ہوا، ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے جو دنیا اور آخرت میں مومن کو فائدہ پہنچانے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہے۔ کیوں؟ آخرت کو پہنچانے والے کام میں اگر لگا ہے تو بہرحال اپنے رب سے غافل نہیں ہے، اور دنیا میں فائدہ پہنچانے والے کام میں، دنیا کے اندر جو چیزیں حلال ہیں، حلال فائدہ پہنچانے والے کام میں اگر وہ بندہ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی جو حلال نعمتیں ہیں یا حلال جو فائدے ہیں وہ اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ وہ اسے آخرت کا ذریعہ بنا سکے۔ اب یہ جو نصیحت ہے بڑی اہم نصیحت ہے، ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، اپنا انٹروسپیکشن کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہر لمحے کو ہم چیک کریں، اپنی زندگی کے ہر موڑ کو، ہر اسٹیج کو ہم چیک کریں کہ ہم اس وقت کس کام میں ہیں۔ ایسے کام میں لگے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچانے والے ہیں، یا ایسے کام میں لگے ہوئے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کامیاب، جو مومن ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، ان کی کوالٹیز پہ جب بات کیا، ان کے ایٹریبیوٹس پہ جب بات کیا اللہ تبارک و تعالی نے، تو اللہ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ذکر کے وقت خشوع و خضوع کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت بسی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو لغو باتوں سے دوری اختیار کرنے والے ہیں، لغو باتوں سے دور رہنے والے ہیں۔ یہ لغو کیا ہے؟ لغو ہر اس کام کو کہتے ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں، دنیا میں یا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچانے والا نہ ہو۔ اگر ایسے کام میں لگے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، لا یعنی، نان سینس، جس کا کوئی سینس نہیں ہے، ایسے کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتے تو ہم اپنا تعلق فروٹفل چیزوں سے جوڑتے، فائدہ پہنچانے والی بینیفیشل چیزوں سے جوڑتے، نہ کہ اپنے آپ کو ایسے کام میں لگا کے رکھتے کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کیونکہ اگر انسان بے فائدہ کاموں میں لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آخرت کی، نہ اس دنیا کی اپنی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے کی فکر ہے۔ مومن اس دنیا کے اندر بھی، دنیا کا بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ اسی نیت سے کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں۔ اگر وہ جاب کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی پڑھائی کر رہا ہو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام میں لگا ہو، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کاموں کے ذریعے سے میں اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بناؤں، اور جب دنیاوی زندگی بہتر ہوگی تو پھر میں اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت بھی کر پاؤں گا، اس کے احکام پر عمل بھی کر پاؤں گا، ایک بہتر انسان کے طور پر اپنی سوسائٹی میں اپنی لائف کو گزار سکوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی خوش کروں گا، اور اللہ کے بندوں کے دلوں کو بھی خوش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ کیونکہ جو لوگ عالم ہیں، جو لوگ اسکالرز ہیں، عالم ہیں، وہ علم کے ذریعے سے یا کثرت سے عبادت کر کے، کثرت سے اوراد و وظائف پڑھ کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ عصری علوم میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں تو وہ فرائض و واجبات کے بعد اپنے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچا کر کے، اللہ کے بندوں کے لیے اپنے آپ کو بینیفیشل بنا کر کے، انسانوں کے لیے اپنے آپ کو مرسی بنا کر کے، بلکہ ہول ہیومن
ورلڈ جو ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہول یونیورس جو ہے، ہول یونیورس کے لیے اپنے آپ کو وہ بینیفیشیل بنا کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتے ہیں. تو بڑی اہم بات امام غزالی نے فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو نصیحت فرمائی ہے، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ اگر یہ چیک کرنا ہے، یہ جاننا ہے کہ کون بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اگر اس بات کو جاننا ہے تو دیکھیے کہ وہ انسان کس کام میں لگا ہے. اگر یہ لایانی کاموں میں لگا ہے، ننسنس میں لگا ہے، پرپسفل ورک میں نہیں لگا ہے، بینیفیشیل کام میں نہیں لگا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی، اور ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اچھا مسلمان ہی دیکھنا چاہتا ہے نا ہم کو، تو اچھے مسلمان ہونے کی، اچھا مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے، بیوٹیفل گڈ بلیور جو ہے، اسٹرانگ بلیور جو ہے، وہ کون ہوگا؟ ترک ما لا یعنی. انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی پہچان یہ کہ وہ ننسنس چیزوں کو چھوڑ دے، بے مقصد کے کاموں کو چھوڑ دے. مومن کی لائف جو ہوتی ہے وہ پرپسفل ہوتی ہے، بے مقصد نہیں ہوتی ہے، بے مقصد نہیں ہوتی، کیونکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے. اور یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ نے اس کو بیکار بھیجا ہے؟ بیکار نہیں بھیجا ہے، پرپس کے ساتھ بھیجا ہے. پرپس کیا ہے؟ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکے. اور امام غزالی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اگر انسان کی زندگی کا ایک پل، انسان کی زندگی کا ایک پل بھی بے مقصد کام میں لگ گیا، جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کام میں لگ گیا، تو انسان کے لیے لمبے افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں. ایک لانگ سیریز آف سیڈنس ہوگا اس کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان و جنات کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی کہ لیعبدون کی تفسیر کیا ہے؟ لیعرفون. ہم نے انسان و جنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ بڑا جامع جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. معرفت، اللہ کی جب پہچان ہوگی، اپنے رب کو، اپنے کریٹر کو ہم پہچانیں گے، جب ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بھی کریٹ کیا ہے، کائنات کی ہر شے کو کریٹ کیا ہے، جب یہ اس چیز کی معرفت ہم کو ہوگی، اس بات کو ہم ریکگنائز کریں گے، بائی ہارٹ اس چیز کو ہم جانیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کی بھی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھے گی، اور پھر ہم اپنی زندگی کی ہر سانس کو ویسے گزاریں گے جیسے اللہ نے فرمایا، اللہ کے فرمان کے مطابق. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ خیرکم للناس انفعکم للناس، تم میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. تو لیعبدون کا معنی کیا ہوا؟ کہ عبادت کا مطلب ہے اطاعت، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا. کیونکہ انسان کو جب اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی عظمت کو وہ جانے گا، تو اپنی زندگی ایک پل کے لیے بھی اللہ کے راستے سے ہٹ کر کے نہیں گزارے گا. وہ اپنی چاہے عبادت والی زندگی ہو، وہ بھی اللہ کے فرمان کے مطابق گزارے گا. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کو بھی اسی طرح اللہ کے فرمان کے مطابق وہ انجام دے گا. ایسے ہی جو اس کا جو مورل ویلیوز ہے، ان چیزوں کو اختیار کرے گا، ان چیزوں کو اڈاپٹ کرے گا اچھے سے، وہ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. وہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ جو اس کا بیہیویئر ہے، وہ بیہیویئر اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے. دین ان میں سے کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے، ان تینوں کے کمبینیشن کا نام ہے. تو ایک پل بھی مومن کا بیکار کاموں میں نہیں گزرتا، بے مقصد کام میں نہیں گزرتا ہے. مومن اپنے ہر عمل سے ہر لمحہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ
فرمایا کہ مغبون، وہ انسان گھاٹے میں ہے، من استوى یومہ فہو مغبون، جس کی زندگی کا 2 پل، 2 دن نہیں، 2 پل بھی اگر ایک جیسا ہے، سیم ہے، تو وہ گھاٹے میں ہے۔ مومن جو ہوتا ہے ہر لمحہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، ہر لمحہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہوں، ایز اے اسٹوڈنٹ اگر ہم لائف اپنی گزار رہے ہیں، تو مومن اگر ہم ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوگا؟ ہم میڈیکل بھی پڑھ رہے ہیں، بایولوجی پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، ڈفرینٹ برانچز آف سائنسز، ڈفرینٹ برانچز آف نالج کو میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہم اپنی لائف گزار رہے ہیں، تو مومن کا مقصد کیا ہوگا؟ ان علوم کو حاصل کر کے صرف دنیا کمانا نہیں، مومن کا مقصد ہوتا ہے کہ ان علوم کو حاصل کر کے ہم فائدہ پہنچانے والے بنیں گے، اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچانے والے، اپنی فیملی کو فائدہ پہنچانے والے، اپنی سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے والے، اپنی کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے والے، ہول یونیورس کو فائدہ پہنچانے والے۔ تو طالب علم کا جو ہر لمحہ جو ہوگا وہ تو اللہ سے قریب لے جانے والا ہوگا نا اسے، اگر اس کی نیت درست ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی لیے من استوى یومہ فہو مغبون، اگر مومن کا 2 پل برابر ہے، ایک جیسا ہے، تو وہ گھاٹے میں ہے۔ مومن کو ہر لمحہ اپنے رب سے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے وہ علم حاصل کرے گا، یا جیسے جیسے جو بھی کام میں لگا ہوگا آگے بڑھے گا، اس کی لائف آگے بڑھے گی، اس کی زندگی آگے بڑھے گی، تو اس کے ساتھ نئی نئی اچھی اچھی نیتیں اس کی ایڈ ہوتی جائیں گی، اس کے گڈ انٹینشنز اس کے اندر آتے جائیں گے، اور یہ اچھی اچھی نیتیں جو ہیں، اچھے اچھے جو ارادے ہیں اس کے، جو اللہ کے لیے وہ رکھتا ہے، اپنے رب کے لیے رکھتا ہے، انسانوں کے لیے رکھتا ہے، کائنات کے لیے رکھتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر لمحہ قریب ہوگا، اللہ کے قریب میں پہنچے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت کبھی کبھی اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک انسان کوئی عمل کرتا ہے اور اس کا مقصود دکھاوا ہوتا ہے، اس پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے، کوئی ریوارڈ نہیں ملنے والا اللہ کی طرف سے۔ لیکن ایک انسان عمل نہیں کر پا رہا ہے لیکن نیت اس کی اچھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نصیحت فرماتے ہیں، یہ بھی بڑی اہم نصیحت ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، میں تو ذاتی طور پر اس نصیحت پر عمل کرنے کا سب سے زیادہ مستحق ہوں، کیونکہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی ہے، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ وہ انسان جو 40 سال سے زیادہ کا ہو گیا، اب اس انسان کو اپنا انٹروسپیکشن کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کی لائف میں نیکیاں زیادہ ہیں، خیر زیادہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت زیادہ کرنے والا ہے، انسانوں کے لیے کو فائدہ زیادہ پہنچانے والا ہے، اس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، اس کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ زیادہ اچھا ہے، یا اس پر شر غالب ہے، یعنی وہ عبادتوں میں بھی پیچھے ہے، اخلاق میں بھی پیچھے ہے، اور لوگوں کے ساتھ اپنے بیہیویئر میں بھی، اچھے بیہیویئر میں بھی پیچھے ہے۔ کیا کیسا ہے وہ؟ فرمایا گیا کہ جو نصیحتیں حضور نے فرمائی ہے نا، اگر انسان 40 سال کا ہو گیا اور اس کا خیر، اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہیں آئی، اس کی جو نیکی ہے اس کی برائی پر آگے نہیں بڑھی، یعنی اس کی نیکیاں اگر زیادہ نہیں ہیں بلکہ برائیاں زیادہ ہیں، تو فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ کہ پھر ایسے انسان کو جہنم کی تیاری کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 40 کے بعد زندگی کا کیا بھروسہ ہے انسان۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ 40 کا جب انسان ہو جاتا ہے نا، تو اس کی عمر پختہ ہو جاتی ہے، اس کی عقل جو ہوتی ہے، اس کا جو انٹلیکچوئل پاور ہے، وہ اپنے کمال کو، پرفیکشن کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اب تو کم سے کم اس کی سمجھداری مکمل ہو جانی چاہیے، کس میں فائدہ ہے اس کا، کس میں نقصان ہے اس کا، یہ بات اسے سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ تو ابھی بھی اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی تیاری جہنم کی کر رہا ہے۔ تو اگر انسان 40 سال کا ہو گیا اور اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہیں آئی ہے، اس کی نیکیوں نے اس کی برائیوں کو شکست نہیں دیا ہے، ڈیفیٹ نہیں کیا ہے برائیوں کو، تو پھر ایسے انسان کو جہنم کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ عقل پختہ ہو گئی، شعور پختہ ہو گیا، کیا نفع ہے، کس میں نفع ہے، کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے، سب اسے سمجھ میں آ گیا، مگر اس کے باوجود وہ نیکیوں کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے۔
اصل میں انسان کی فطرت ہے، انسان کا نیچر یہ ہے کہ وہ نیکیوں کی نا فضیلت سننا چاہتا ہے، ثواب سننا چاہتا ہے، اس کا جو ریوارڈ اللہ کی طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثواب بیان فرمایا اس کو بہت شوق سے سنتا ہے۔ لیکن جب عمل کی بات آتی ہے نا تو عمل میں وہ پیچھے ہو جاتا ہے، وہ عمل میں پیچھے ہو جاتا ہے۔ کیوں عمل میں پیچھے ہوتا ہے؟ کیونکہ عمل میں انسان کو دشواری ہوتی ہے، وہ نفس کا شکار ہوتا ہے، وہ شیطان کا آلہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ساری فضیلتیں معلوم ہے، نماز کی فضیلت معلوم ہے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کی فضیلت معلوم ہے، لیکن ان سب کے باوجود انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں سکھائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں سکھائی ہیں اپنے قرب کے لیے، ان چیزوں کی طرف ہم بڑھتے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں امام غزالی کی یہ جو نصیحتیں ہم نے کی ہیں، ہم نے جو یہ نصیحتیں کی ہیں، اس میں یہ نصیحتیں کافی ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی کو سنوارنا چاہے، عمل کرنا چاہے، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا چاہے، تو پھر انسان کے لیے کافی ہے، اتنی بات کافی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ در خانہ کسست یک حرف بسست، دل اگر زندہ ہے نا تو ایک بات کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے، ایک بات کافی ہے۔ میں اکثر اپنی مجلسوں میں، مختلف مجالس میں کوٹ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آئے، ایک دیہات سے ایک صحابی آئے جن کو بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی تھی۔ وہ آئے حضور کے پاس، حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے کیا کہ ان کو قرآن سکھا دیجئے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کو قرآن سکھایا، سورہ عادیات ان کو پڑھایا، سورہ زلزال پڑھائی ان کو، سورہ زلزال۔ تو سورہ زلزال میں جب وہ اس مقام پہ پہنچے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر انسان ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں پائے گا، اور ذرہ برابر اگر برائی کرے گا تو اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں پائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ انہوں نے پڑھی تو انہوں نے کہا کہ علی بس، اب آگے میں نہیں پڑھوں گا۔ اور اس کے بعد وہ جانے لگے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جا رہے ہیں اور یہ اب کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوہ فإنہ قد فقہ، اسے چھوڑ دو اس لیے کہ وہ فقیہ ہو گیا، اس کو دین کی سمجھ مل گئی، دین کی فقہ اس کو حاصل ہو گئی۔ یہ بات کیوں فرمائی حضور نے؟ اس لیے کہ دین کی اصل فقہ کیا ہے، اصل حکمت کیا ہے، اصل سمجھ کیا ہے؟ رأس الحکمت مخافت اللہ، اصل وزڈم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، فیئر آف اللہ، فیئرنگ اللہ، یہ اصل وزڈم ہے۔ یہ ان کو حاصل ہو گیا کیونکہ انہیں اس بات کا یقین دل کی گہرائیوں میں اتر گیا، ان کے دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتر گئی کہ اگر میں ذرہ برابر نیکی کروں گا تو اسے بھی اللہ کی بارگاہ ہی ملنا ہے، یعنی میری ایک نیکی بیکار نہیں جائے گی، اور اگر برائی کروں گا تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر پاؤں گا، اور اس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں۔ جب انسان کے دل میں یہ یقین بس جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر ایکشن کو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ خیر کا ہو، نیکی کا ہو یا برائی کا ہو، اب اس کے بعد انسان گناہ کرے گا کہاں؟ تو انسان اگر ہدایت حاصل کرنا چاہے تو ایک بات کے ذریعے سے ہدایت ہو سکتی ہے، اور اگر ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے، اپنے آپ کو ہدایت کے قریب نہ لانا چاہے، تو پھر پوری لمبی چوڑی تقریر بلکہ پورا قرآن بھی پڑھ دیا جائے پھر بھی ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو۔ اس کے بعد امام غزالی نے جو ایک بات فرمائی ہے میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ امام غزالی نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ امام غزالی نے فرمایا کہ دیکھیے نصیحت بہت آسان ہے، نصیحت کرنا بہت آسان ہے۔ ظاہر ہے نصیحت کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ 2 4 10 20 حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنا سکتے ہیں آپ کو، قرآن کی آیات ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، بزرگوں کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نصیحت کو قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قبول کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو انسان خواہش کی پیروی کرنے والا ہوگا، جو اپنی منمانی کرنے والا ہوگا، اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جب آئیں گی تو وہ اس پر عمل ہی نہیں کرے گا۔ جب عمل ہی نہیں کرے گا تو اس کو فائدہ کیا ملنے والا ہے؟
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ لا يكمل ایمان المرء حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، کہ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش ہمارے لائے ہوئے دین کے انڈر میں نہ ہو جائے۔ تو فرمایا امام غزالی نے کہ اصل میں جو چیز ممنوع ہوتی ہے، شریعت جس بات سے روکتی ہے، انسان کا نفس ادھر ہی لے جاتا ہے۔ انسان کا نفس انسان کو کھینچ کے ادھر ہی لے جاتا ہے۔ برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن اسی کی طرف انسان کی طبیعت بھاگتی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا اس کا وہ گھات لگائے ہوئے ہیں۔ شیطان کا کام ہی ہے ہم پر حملہ کرے گا ہی وہ۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، شیطان تو ہر طرف سے آپ پر حملہ کرے گا، اور نفس کو وہ کیا بناتا ہے؟ اپنا چارہ بناتا ہے، اپنا جال بناتا ہے، اور اسی جال میں وہ پھنساتا ہے ہم کو۔ ہم اپنی منمانی میں لگ جاتے ہیں، خواہش کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول ہم سے چاہتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، بلکہ جو نفس ہم سے چاہتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ خاص طور سے امام غزالی نے کہا کہ جو رسمن علم حاصل کر رہا ہو، رسمن علم حاصل کرنے کا مطلب یعنی صرف دنیا کے لیے علم حاصل کر رہا ہو، اس کے لیے تو نصیحت کو قبول کرنا اور مشکل ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا علم حاصل کر رہا ہو، تو اس کے لیے چونکہ بہرحال اس کے ہر عمل میں للہیت ہوگی، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی مقصود ہوگی۔ جب اللہ اس کی رضا ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں انسان کے سامنے اگر نصیحت کی باتیں آئیں گی تو وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جس کا مقصود علم حاصل کرنے کا صرف دنیا ہو، صرف دنیا، اس میں دین کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، اب ظاہر ہے کہ وہ کیا ہے؟ علم رسمی کا طالب علم، محض پروفیشنل ہے، وہ جسٹ ایک بس علم حاصل کر رہا ہے تاکہ وہ دنیا کی اچھی زندگی گزارے، اور صرف دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے، آخرت کا کوئی تصور اگر نہیں ہے تو پھر وہ انسان حقیقتاً مومن کہاں ہے؟ مومن کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ آخرت ہوتی ہے، آخرت مقصود ہوتا ہے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، جو انسان دنیا کی نعمتیں خالی چاہتا ہے، بس خالی دنیا چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو دنیا کی نعمت بھی عطا کرتے ہیں، لیکن اسی کو عطا کرتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، اور اتنا ہی عطا کرتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں۔ پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، وہاں ذلیل و خوار ہو کر کے داخل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے من اراد الاخرہ، لیکن اگر آپ دنیا کی بھی طلب کر رہے ہیں لیکن مقصود آپ کا آخرت ہے، آپ دنیا کو آخرت کی کھیتی بنانا چاہتے ہیں، وسعى لها سعيها، اور آخرت کے لیے وہ محنت کرتا ہے، ایمان کی حالت میں وہ ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی کوششوں میں ہم برکت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کلا نمد، ہم دونوں کی مدد کرتے ہیں، دنیا دار کی بھی اور آخرت کے طلبگار کی بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے کسی کو محروم نہیں کرتا، جو محنت کرے گا وہ پائے گا۔ آئیے کہ جو دنیا کے لیے محنت کرے گا وہ دنیا پائے گا، اور جو آخرت کے لیے محنت کرے گا تو اس کو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا غور کیجیے، دیکھیے تو صحیح کہ کیسے ہم نے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا ہے، دونوں کی شان کتنی الگ الگ ہے۔ ایک دنیا دار ہے، وہ بہت ادنا چیز چاہ رہا ہے، تھوڑی سی دنیا کی پونجی چاہ رہا ہے، دنیا کی نعمت چاہ رہا ہے، اور جو آخرت کا طلبگار ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں بھی اگر اسے ملے تو اس لیے تاکہ میں اس کو اللہ کے قرب کا، اللہ کی خوشی کا ذریعہ بنا سکوں۔ تو فرماتے ہیں کہ خاص طور سے اگر انسان دنیا میں ڈیزگنیشن چاہتا ہے، عہدہ چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے، اسٹیٹس چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے نصیحت کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس علم حاصل کرنے سے اس کی نجات ہو جائے گی۔ صرف علم حاصل کرنے سے انسان کی نجات نہیں ہوگی۔ ہمارے سامنے اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پہنچی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی اور ہم نے عمل نہیں کیا،
صرف علم کے طور پر اس کو لیا ہے، تو پھر تو یہ تو ہمارے لیے وبال جان ہے۔ کیوں وبال جان ہے؟ کیونکہ یہ کل ہمارے لیے حجت بن جائے گی، ہمارے خلاف حجت بن جائے گی، ہمارے خلاف دلیل بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفعه اللہ بعلمہ، کہ قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب اس عالم کو ہوگا، اس انسان کو ہوگا، اس عالم کو ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علم سے فائدہ نہیں پہنچایا۔ علم تو حاصل کیا، لیکن علم پر عمل اگر نہیں کیا تو سب سے زیادہ اس انسان کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ ہم لوگ ہیں، دیکھیے کتنی حدیثیں حضور کے ہم تک پہنچے ہوئے ہیں، قرآن کی کتنی آیتیں ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، اور کتنی باتیں دین کی ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، لیکن کیا ہم نے ان پر عمل کیا؟ عمل نہیں کیا تو یہ چیز ہمارے خلاف دلیل بن جائے گی، ہمارے لیے کل قیامت کے دن وبال جان بن جائے گی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ یہ بات تو تم کو معلوم تھی نا، پھر بھی تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تم کو یہ بات معلوم تھی کہ میں نے یہ بات کہی ہے، تم کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے نبی نے تم تک یہ بات پہنچائی ہے، لیکن پھر بھی تم نے عمل نہیں کیا، حالانکہ تم دعویٰ کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، لیکن اس کے باوجود تم نے دین پر عمل نہیں کیا۔ ایک آخری بات آج کے درس سے جو عمل کی اہمیت کو بتاتا ہے، حضرت جنید بغدادی کون نہیں جانتا ہے ان کی عظمت کو، صوفیہ کے سردار ہیں، اور مسلمانوں کی جتنی جماعتیں ہیں ساری جماعتیں ان کی عظمت کو تسلیم کرتی ہیں، سب ان کو مانتے ہیں، امام جنید بغدادی کو۔ امام جنید بغدادی کو لوگوں نے خواب میں دیکھا، ان کے انتقال کے بعد پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے احوال کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنی بحث کی تھی نا، جتنی بھی لمبی لمبی گفتگو کی تھی میں نے، علم پر جو میں نے لمبی لمبی باتیں کی تھی، وہ ساری باتیں ختم ہو گئیں۔ مجھے اگر کسی چیز نے فائدہ پہنچایا ہے تو کہتے ہیں کہ وَمَا نَفَعَنَا إِلَّا رَكَعَاتٌ رَكَعْنَاهَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اگر ہمیں فائدہ پہنچایا ہے کسی چیز نے تو وہ چند رکعتیں جو رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر، مخلص ہو کر ادا کی تھی، وہی عبادت اور وہی عمل جو ہم نے دین پر کیا تھا، وہی عمل ہمارے کام آیا ہے۔ تو گویا امام غزالی کا جو فوکس ہے آج کی گفتگو میں وہ اس پر ہے کہ انسان، اچھا یہ صحابہ کا منہج بھی تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طریقہ تھا کہ وہ علم ڈھیر سارا حاصل نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کے بعد تابعین اور اسلاف کے بعد ہماری یہی بدعت جاری ہوئی ہے کہ لوگوں نے علم زیادہ حاصل کرنا شروع کر دیا اور عمل میں پیچھے ہوتے چلے گئے، جبکہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ علم حاصل کیا اور اس پر عمل کیا، علم حاصل کیا اس پر عمل کیا، علم حاصل کیا اس پر عمل کیا، علم حاصل کیا اس پر عمل کیا۔ دوسرے علم تک وہ بڑھتے ہی نہیں تھے جب تک کہ پہلے جو علم حاصل کیا ہے اس علم پر وہ عمل نہ کر لیں۔ آج ہمیں اپنے انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، اپنے محاسبے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی دین کی باتیں ہم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ آج کے زمانے میں سورسز آف نالج بڑھ گئے ہیں، علم کی باتیں ہر وقت ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچتی رہتی ہیں، قرآن کریم کی آیات پہنچتی رہتی ہیں، اور ایسی بزرگوں کی باتیں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، لیکن ان ساری باتوں کو ہم اپنے لیے فخر کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں ڈسکورس اٹینڈ کیا ہے، ہم نے فلاں پروگرام اٹینڈ کیا ہے، ہم نے فلاں اسپریچول ٹریٹ میں حصہ لیا ہے، ہم نے فلاں اسپریچول پروگرام میں حصہ لیا ہے، صرف تھیوریٹیکلی۔ یہ ساری چیزیں ہماری تھیوریٹیکلی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ان 100 باتیں جو ہم نے پڑھی، ان 100 باتوں میں سے ایک بات ہمارے دل کی گہرائی میں بھی اتری ہے یا نہیں؟ ان 1000 باتوں میں سے ایک بات نے ہمارے دل پر بھی چوٹ ماری ہے یا نہیں؟ اگر ہمارے دل پر چوٹ ماری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا مقصود ہم کو حاصل ہو گیا، کیونکہ اگر دل پہ چوٹ لگ جائے گی تو اس کے بعد وہ آٹومیٹک عمل میں آ جائے گی، انسان اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے گا۔ امام غزالی نے جو اپنے شاگرد کو نصیحت کی ہے، آج کی جو نصیحت ہے، اس نصیحت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو 2 بنیادی باتیں آج ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیکار کے کاموں میں اپنے آپ کو نہیں لگا کر کے رکھنا ہے، نانسنس میں،
ہر لمحہ ہر وقت. اچھا ایک بات یہاں پر میں کلیئر کر دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، مثلا ہم صبح شام کام میں لگے ہوئے ہیں اور حلال اور جائز کام میں لگے ہوئے ہیں، نیک کام میں لگے ہوئے، علم میں لگے ہیں، پڑھانے میں لگے ہیں، پڑھنے میں لگے ہیں، اور حلال روزی کی تلاش میں لگے ہیں. اور اس کے بعد مان لیجیے کہ ہفتے میں ایک دن یا دن میں کسی ایک وقت ہم ٹہلنے کے لیے نکل گئے، پارک میں کہیں پر چلے گئے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، یا بچوں کو لے کے چلے گئے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ لایانی کام ہے. لیکن یہ لایانی کام نہیں ہے ایکچولی، یہ بھی بامقصد ہے. بامقصد کیوں ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو ریفریش کرتا ہے، آپ کو تر و تازہ کرتا ہے، پھر سے اپنے مقصد کے لیے، پھر سے اپنے کام کے لیے تر و تازہ کرتا ہے. تو ہر وہ ایکشن، ہر وہ کام جو آپ کو دین کے راستے میں ڈال دے یا دین کے راستے میں آپ کی مدد کرے، وہ ان میں سے کوئی بھی کام بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو لایانی کاموں سے بچا کر کے رکھے، اور پرپسفل کام میں لگا کر کے رکھے، اور ہمیں علم سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.